يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت آپ نے پیش کی ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا کوئی مشکل ہو. پھر آپ نے ایک شاخ لی، اس کو دو حصوں میں بانٹا اور اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ دونوں ہری رہیں گی ان سے عذاب جو ہے وہ ٹل جائے گا. اب یہاں کچھ باتیں غور طلب ہیں. سب سے پہلی بات، اگر سبز ٹہنی لگانے سے عذاب ہلکا ہوتا تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رؤوف اور کوئی رحیم نہیں ہے. آپ وہاں درخت لگانے کا حکم دیتے کہ یہاں درخت لگا دو اور وہ پوری زندگی ہی سرسبز رہے گا تو ان کو عذاب نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے وہاں ٹہنیاں لگائی ہیں. اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ ان کا عذاب جو ہے وہ ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ختم تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ آپ کی دعا سے کچھ دنوں کے لیے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا. اور کچھ دنوں کی تعیین پھر اس طرح کی گئی کہ آپ نے اس پہ دو لکڑیاں گاڑ دیں. جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے ان کے عذاب کو ہلکا رکھے گا. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی میں یا آپ نے خود پوری زندگی کسی اور پر دوبارہ چھڑیاں نہیں گاڑی ہیں، اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ہی خاصہ تھا، اور آپ نے بھی صرف اس لیے گاڑی تھی کہ آپ کی دعا کو مستقل قبول نہیں کیا گیا، ایک معین وقت کے لیے اس کو قبول کیا گیا. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑیاں اس قبر پہ گاڑی ہیں جس کو عذاب ہو رہا تھا. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. یا تو پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے پھر چھڑیاں گاڑ لیں چلے، یا پھر یہ کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو قبر میں سزا ہو رہی ہے پھر گاڑ لیں، جبکہ ہمارے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہ چھڑیاں گاڑنا یا کوئی ایسے عمل کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے. ہاں، قبرستان میں درخت اس لیے لگانا کہ یہاں لوگ چونکہ میت کو دفن کرنے کے لیے آتے ہیں تو بعض دفعہ قبر لیٹ ہوتی ہے، چلیں سایہ لگا دیں، وہ آ کے سائے میں بیٹھ جایا کریں گے، ان کے لیے آسانی ہوگی. اس نیت سے وہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں. السلام علیکم.